جرگے میں دونوں فریقین آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور فیصلے کے منتظر تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ ابھی 10ویں جماعت کے پرچے بھی نہیں دیے تھے۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور میں بڑی نفرت سے سامنے بیٹھے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ جوڑے اپنی زمین کے کاغذات وہاں رکھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کا ہرجانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ جرگے کے سرپنچ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کہا، امیر خان، تمہیں پتہ ہے جرگے کا اصول کیا ہے؟ زمین کے کاغذ کے ساتھ ساتھ تم کو اپنا بیٹی ولی محمد کے نکاح میں دینا پڑے گا۔ میں نے اپنے تایا کو بڑے غصے سے دیکھا تھا اور نہیں میں سر ہلایا تھا۔ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ کر میں نے کہا تھا، تایا، ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے۔ اس کو بولو اپنا بیٹا ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے۔ ماں قسم اس کے گلے پر خنجر مارتے ہوئے ہمارا ہاتھ کانپے تو قتل معاف کر دوں گا۔ جرگے کے سرپنچ نے کہا، بشیر، اپنے بھتیجے کو بولو جرگے کے ادب کے خلاف بات نہ کرے۔ جب سرپنچ بیٹھے ہیں تو اس کو بات کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ میرے تایا نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ میری آنکھوں کے ڈورے اس وقت سرخ ہو جاتے، حالانکہ 15 سال کی عمر تھی، لیکن اندر فشار خون ابلنے کی حد تک گردش کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا سامنے والے کا گریبان پکڑ کے اس کا گلا دبا دوں، اسے تڑپا کے رکھ دوں۔ سامنے وہ قاتل ہاتھ جوڑے کہنے لگا، ہم کو دوسرا شرط بھی منظور ہے، ہم اپنا بیٹی ولی محمد کے نکاح میں دیتا ہے۔ سرپنچ کہنے لگا، امیر خان، تم جانتا ہے نا دوبارہ بیٹی کی شکل نہیں دیکھے گا، مطالبہ نہیں کرے گا دیکھنے کا۔ کہنے لگا، کچھ نہیں کہے گا، پٹھان کی زبان ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سرپنچ کہنے لگا، جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، ہم نکاح خواں کو بلاتا ہے، یہیں پر نکاح ہوگا۔ امیر خان کہنے لگا، اس سے پہلے کلام پاک رکھا جائے گا۔ ولی خان کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل مجھے معاف کیا، ہمارا لینا دینا ختم ہوا، وہ ہم سے دوبارہ بدلہ نہیں لے گا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا، قرآن پاک پر امیر خان بھی ہاتھ رکھے گا، کہے گا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کل کو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس کا شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ سرپنچ کہنے لگا، بول امیر خان، تجھ کو یہ شرط منظور ہے؟ اس نے گہری ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگا، منظور ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 13 سالہ پلوش اپنے باپ کے ساتھ روتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، لمبی پتلی گوری چٹی سی لڑکی، جس کی آنکھیں بلوری رنگ کی تھی لیکن آنسوؤں سے لبریز تھی۔ سب سے پہلے قرآن پاک رکھا گیا، اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی گئیں۔ پھر مولانا صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ 15 سالہ ولی محمد خون معاف کر کے نکاح کر چکا تھا۔ امیر خان نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ولی محمد کے ہاتھ میں دیا تھا اور وہ اس سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی، خان بابا، اللہ کا واسطہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم کو نہیں جانا اس کے ساتھ۔ اماں کہتی، یہ دشمن ہے، مجھ کو چھوڑے گا نہیں۔ خان بابا، مجھ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے کیوں دشمن کے حوالے کر رہا ہے؟ امیر خان اپنے آنسو صاف کرتا ہوا جرگے سے باہر نکل گیا تھا۔ پلوشیں روئے جا رہی تھی، لیکن ولی محمد نے اس کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا گلا دبا کر اس کو مار دے۔ اپنے تایا کے ساتھ جب وہ حویلی واپس آیا تو ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ سفید جوڑے میں ولی محمد کی ماں اپنے جیٹھ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، لالا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم دشمن کی بیٹی کو نکاح کروا کے لے آیا؟ کیا میرے شوہر کا خون اتنا سستا تھا کہ زمین کے چند ٹکڑے کے عوض اور اس خبیث کی بچی کے نکاح کے عوض لالا تو نے بھائی کا خون معاف کر دیا؟ میں جرگے کے اس فیصلے کو نہیں مانتی۔ خانم کا یہ کہنا تھا کہ جب شیر گل کی آواز پوری حویلی میں گونجی، کہنے لگا، جرگے کے فیصلے کو انکار کرنے کی جرت نہیں ہے کسی میں، تم مانو یا نہ مانو، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج تک جرگے کے خلاف نہ کوئی چلا ہے نہ چلے گا۔ خانم بی بی، تم اچھی طرح جانتا ہے کلام پاک پر فیصلہ ہوا ہے، قسم کھائی ہے ہم نے۔ اب ہم دشمن کے کسی قبیلے کا خون بہا نہیں لے سکتا۔ خانم نے بڑی نفرت سے پلوشے کو دیکھا تھا، جو سہمی ہوئی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی آواز تک کو اس نے گم کیا ہوا تھا۔
لیکن خانم کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے شوہر کے خون کا بڑا سستا سودا اس کے بھائی نے کیا ہے۔ خانم اس وقت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ولی محمد اپنے کمرے میں چلا گیا، بہت غصے میں تھا۔ اس وقت گل بیگم ہی پلوشے کے پاس آئی، اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی تم پریشان مت ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ پلوشے کہنے لگی ہم کو خان بابا کے پاس جانا ہے، ہم کو یہاں نہیں رہنا، روئے جا رہی تھی۔ گل بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی پانی پیو گی، کچھ کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ گل بیگم نے ملازمہ کو آواز دی، کہنے لگی اس بچی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے بیچارہ۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی، گل بیگم نے چند نوالے اسے اپنے ہاتھ سے کھلائے، وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ امیر خان اور شیر خان کی دشمنی برسوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن کبھی بھی قتل و غارت کا سلسلہ نہیں ہوا تھا، بات صرف زبانی کلامی ہی ہوتی تھی۔ لیکن پھر گل شیر کے چھوٹے بھائی خان ایوب نے دشمن قبیلے میں جا کر امیر خان پر بندوق تان لی، کہنے لگا مار ڈالوں گا۔ زمین کا کوئی تنازع تھا جس پر بحث ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی خان ایوب نے بندوق تانی، امیر خان نے بھی اس پر بندوق تان لی۔ گولی دونوں طرف سے چلی تھی، لیکن خان ایوب کے دل پر لگی تھی اور امیر خان کے بازو سے چھو کر گزر گئی تھی، اس لیے امیر خان بچ گیا اور خان ایوب موقع پر ہی مر گیا۔ اس کے بعد امیر خان اور اس کا سارا خاندان راتوں رات گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بات اس وقت کی تھی جب ولی محمد 7 سال کا تھا۔ 8 سال بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور جرگے میں جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، ساتھ میں خون بہا میں اپنی بیٹی بھی دینے کو تیار تھے اور زمینیں بھی، لیکن دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان 7 سالوں میں گل شیر نے امیر خان کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مارنا بھی چاہتا تھا، لیکن آج تک جرگے کے فیصلے کے خلاف نہ تو امیر خان کے بولنے کی ہمت ہوئی تھی اور نہ ہی گل شیر کی۔ خانم نے بچپن سے ولی محمد کے اندر بدلے کی آگ کو بھڑکائے رکھا۔ 15 سال کی عمر میں اس کے اندر اتنا غصہ اور نفرت تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ خانم کہتی تھی کہ تمہارا تایا گل شیر شاید بھائی کی موت کو سہ گیا ہے، پر ولی محمد تم مجھ سے وعدہ کرو، تم اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے گا، دشمن کا گلا کاٹ کے میرے قدموں میں رکھے گا، پھر میں تجھ کو دودھ بخشوں گی۔ ولی محمد نے اس وقت تو ماں سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن جرگے میں جا کر تایا کی بات رکھنی پڑی، کیونکہ جرگے کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ خانم کا غصے سے برا حال تھا، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا خون جلا رہی تھی۔ پلوشے کو دیکھ کر اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دشمن کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، کیسے برداشت کرتی کہ وہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارے؟ آخر لالا نے کیوں اس کی شادی پلوشے سے کروا دی؟ اس رات تو پلوشے کو الگ الگ کمرے میں رکھا گیا، جہاں وہ اکیلے روتے روتے سو گئی۔ لیکن اگلی صبح گل شیر نے کہہ دیا کہ رات کو اس لڑکی کو دلہن بنا کر ولی محمد کے کمرے میں بھیجا جائے۔ یہ سن کر خانم نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا تھا، کہنے لگی میرا بیٹا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھائے گا۔ گل شیر کہنے لگا خانم بی بی ہم تمہارا بہت عزت کرتا ہے، تم ہمارا چھوٹا بھائی کی ہر دل عزیز بیوی ہے، ہمارا بابی ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن تم جانتا ہے مردوں کے معاملات میں عورتوں کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ پلوشے ولی محمد کا بیوی ہے، اس کے کمرے میں رہے گا۔ خانم چپ ہو گئی۔ گل بیگم نے خانم کے کندھے کو تھپ تھپایا، کہنے لگی جو ہو گیا اسے قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ کہنے لگی گل بیگم اگر تمہارا ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا تم دشمن کی بیٹی کو سر کا تاج بنا کے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا شادی بناتا، اس کو گھر میں بہو کی طرح رکھتا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ آسان ہے؟ گل بیگم چپ ہو گئی۔ گل شیر کہنے لگا کہ اگر خان ایوب کی جگہ گولی میرے سینے کے پار جاتا اور جرگہ اس وقت بھی یہی فیصلہ کرتا تو خدا کی قسم ہمیں اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے کہ جو فیصلہ جرگہ کرتا گل بیگم اس کو دل سے قبول کرتا۔ خانم کہنے لگی بات کرنا آسان ہے مگر کرنا آسان نہیں ہے لالا۔
یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو جب پلوشے کو عروسی لباس دیا گیا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ گل بیگم نے اسے عروسی لباس پہننے کے لیے کہا۔ وہ نہیں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی ہم نہیں پہنے گا، ہمارا شادی کا عمر تھوڑی ہے، ہم یہ نہیں پہنے گا۔ گل بیگم کہنے لگی دیکھو تم انکار بھی کرے گا تب بھی تم کو وہ کرنا پڑے گا جو کہہ رہا ہے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ پلوشے۔ پلوشے نے عروسی لباس پہن لیا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا۔ ویسے تو تیار بھی کیا گیا تھا، ایک چھوٹا سا فنکشن بھی کیا گیا تھا جہاں ان دونوں کو بٹھا کر سب بزرگوں میں اور گاؤں میں اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ولی محمد کی بیوی ہے۔ پلوشے کو لگا تھا کہ بس عروسی لباس پہن کر اسے دلہن بن کر ولی محمد کے برابر میں بٹھا دیا جائے گا اور اس کے بعد قصہ ختم۔ وہ خان امیر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، خود بھی بچی ہی تھی، کنچوں سے کھیلنا، آنکھ مچولی کھیلنا، بس یہی سب کچھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کر وہ پروان چڑھی تھی۔ یہ پتا تھا کہ دشمن قبیلہ ہے، ایک بہت بڑا ہے، سردار کا قتل اس کے باپ سے ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی جب امیر خان نے اس سے یہ کہا کہ اس کا نکاح ہے تو وہ پریشان تھی، کہنے لگی خان بابا ہمارا نکاح، ہم تو بہت چھوٹا ہے، رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے رونے پر خان بابا اس کی ہر بات مان لیں گے، نکاح نہیں کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نکاح رخصتی دونوں ہی جرگے میں طے ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے سوائے اس بات کے کہ دلہن بن کر دلہے کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، اور کسی بات کا اس کو علم نہ تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ولی محمد بھی نہیں جانتا تھا کہ شادی کس چڑیا کا نام ہے۔ تایا نے نکاح کیا اور اس نے جرگے کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ہاں دشمنی کا پتہ تھا کہ کیسے نبھائی جاتی ہے، لیکن شادی کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا۔ زنان خانے میں آنے والی خواتین کو گل بی بی نے ہی سنبھالا تھا، مہمانداری اسی نے نبھائی تھی۔ خانم کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، لیکن جب پلوشے کو ولی محمد کے کمرے میں بٹھایا گیا تو خانم نے ولی محمد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، تایا کے کہنے پر ہی تیار ہوا تھا، کہتا تھا دشمن کی بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ لیکن اس شادی کے فنکشن میں سرپنچ بھی شامل تھے۔ جب ولی محمد خانم کے کمرے میں آیا تو خانم رو رہی تھیں، کرسی پر بیٹھی تھیں، غصے سے دونوں مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ کہنے لگی ولی محمد کیا تم اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنائے گا، اسے بیوی کا مقام دے گا، دشمن کی بیٹی کو سر کا تاج بنائے گا؟ تمہارا تایا پاگل ہو گیا ہے۔ ولی بیٹے ہم کو تم پر اعتبار ہے، تم ہماری بات کا لاج رکھے گا۔ ولی اپنی ماں کی کرسی کے پاس بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی ماں کے گھٹنے پکڑ لیے، کہنے لگا اماں جو تم کہے گا ولی محمد وہی کرے گا۔ خانم کہنے لگی تم اس لڑکی کو فرش پر سلائے گا، اس کو بیوی نہیں ملازمہ سمجھے گا، اگر ہاتھ اٹھانا پڑا تو تم گریز نہیں کرے گا، اور اس کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ باہر کسی کو یہ بات نہ بتائے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ولی کہنے لگا جو تم کہتا ہے ولی وہی کرے گا۔ جب اپنے کمرے میں آیا تو پلوشہ بے حد نروس اور بدحواس تھی۔ پہلے تو اس نے ولی کے کمرے میں جانے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ نکاح کے بعد جس زور سے ولی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس کے دل میں ولی سے خوف سا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے وہ رونے لگی کہ میں اس کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ لیکن گل بی بی اسے ولی کے کمرے میں بٹھا کر آ گئی۔ جب ولی کمرے میں آیا تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ پلوش خوف کے مارے اچھلی تھی، اسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارے بیڈ پہ بیٹھنے کا؟ دیکھو تم ہمارا لیے صرف ہمارا دشمن کا بیٹی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پلوشے کہنے لگی وہ ہم تمہارا کمرہ میں نہیں رہے گا۔ ولی کہنے لگا رہنا تو تم کو اسی کمرے میں پڑے گا، جا کر انسانوں والا کپڑا پہن کر آؤ اور زمین پہ بستر بچھا کے سو، خبردار جو ہمارے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش بھی کیا تو۔ اس نے الماری سے اپنا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، تکیہ اٹھایا اور زمین پر لیٹ کر آنکھیں مینچ لیں۔
حفاظت کی جتنی دعائیں اسے یاد تھیں اس نے پڑھیں اور سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ولی بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر گئی تو گل بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا۔ پھر خانم وہاں پہنچ گئی، کہنے لگی یہ ہمارا بہو ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا یہ ہم فیصلہ کرے گا۔ گل بی بی باہر چلی گئی۔ خانم پلوشے سے کہنے لگی ہمارا کمرے کا صفائی تم خود کرے گا، کھانا بھی تم پکائے گا۔ پلوشے کہنے لگی ہم کو تو کچھ نہیں آتا، ہم کیسے پکائے گا؟ خانم کہنے لگی یہ ہم نے تم سے نہیں پوچھا کہ کیسا کرے گا کیسا نہیں کرے گا، کھانا تم بنائے گا، اس گھر کا بہو تم ہے اور بہو کی ساری ذمہ داری تم نبھائے گا، سمجھ رہا ہے نا تم ہم تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا سخت لہجہ تھا۔ خانم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ وہاں موجود باورچن سے کہنے لگی اس کو اپنے ساتھ کام کرواؤ، سارا کھانا اس سے بنواؤ، اس کو تم بتاؤ کہ کھانا کیسے پکے گا، یہ بنائے گی۔ زندگی میں آج تک کبھی پلوشے نے چھری تک نہیں پکڑی تھی۔ بڑی مشکل سے پیاز کاٹے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے پوچھ پوچھ کر کھانا بنایا اور اسی میں وہ تھک گئی۔ پھر اس سے اپنے کمرے کی صفائی کروائی گئی۔ سارا دن اسے کام میں لگائے رکھا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو خانم نے اسے دسترخوان پر بیٹھنے نہیں دیا، اسے کچن میں زمین پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم اپنا اوقات مت بھولو، یہاں تم خون بہا میں آیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارا سر پہ بیٹھے گا۔ اسی رات گل شیر کا بیٹا شہر سے واپس لوٹا۔ وہ ولی محمد سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ جب یہاں آیا تو یہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسد اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ولی کی عمر دیکھی ہے آپ نے، 15 سال کا ہے اور وہ لڑکی بمشکل 13 سال کا ہے۔ خان بابا یہ کیسا فیصلہ کیا جرگے نے؟ جرگے میں بیٹھنے والا کیا جاہل ہے؟ کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کم عمر لڑکی کا نکاح کر دیا اور اس سے بڑے بیوقوف آپ لوگ جو چھوٹی لڑکی کو ولی کے کمرے میں بھیج دیا۔ ولی تو ویسے ہی غصے میں پاگل ہے۔ اگر قانون کو دیکھا جائے تو ہمارا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ اتنا کم عمر لڑکی کا نکاح کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنایا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو یہاں پر آیا تھا کہ ولی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کا کالج میں داخلہ کراؤں گا۔ کہنے لگے کہ تم جانتا ہے جو جرگے میں فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ولی محمد کی پڑھائی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ شہر جائے گا۔ اسی وقت ایک ملازمہ نے خانم سے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کم عمر لڑکی کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ اس کا شوہر خود بھی رشتے سے ناواقف تھا، کیونکہ لڑکے کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اس نے بیوی کے ساتھ ٹھیک سے سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ امید سے ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ ہوا وہ لڑکی سہ نہیں پایا اور مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ خانم کا دماغ چلنے لگا۔ اسے ویسے بھی پلوشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ولی اس کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ قائم کر لے جس سے پلوشا امید سے ہو جائے تو وہ یقیناً مر جائے گی، کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی اور کمزور سی ہے۔ اس لیے خانم نے ولی سے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے وارث پیدا کر کے دے۔ ولی ویسے ہی ہر بات سے انجان تھا، کہنے لگا اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم کو کیا پتا۔ خانم اسے سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایک بھانجے کو فون کیا۔ اسے کہنے لگی کہ اس کو شادی کے رشتے کے بارے میں کچھ سمجھاؤ، ہم کو اس گھر کے لیے وارث چاہیے۔ اس کے کزن نے ولی کو بڑے الٹے سیدھے طریقے سے باتیں سمجھائیں جس میں حیوانیت کا عنصر زیادہ تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ پلوشے پورے دن کی تھکی ماندی زمین پہ بستر بچھائے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگا ایسا کرو اپنا تکیہ بیڈ پر رکھو۔ وہ خود بھی بے تحاشا نروس اور بدحواس تھا۔ یہ سن کر پلوشے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ولی نے اس کا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پہ رکھ دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بیڈ پر لے گیا۔ کہنے لگا ہم کو بچہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پلوشے اس کی بات سن کے گھبرائی، کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتا ایسی بات کرتے ہوئے؟ اپنی عمر دیکھا تم نے؟ ہمارا ہاتھ چھوڑو، ہم شور مچائے گا۔ پلوشے کی بات سن کر ولی کہنے لگا تم شور مچائے گا تو تمہارا گلا گھونٹ دے گا۔
پھر کہنے لگا دیکھو ام کل شہر چلا جائے گا، ام کو کالج میں پڑھنا ہے، اس لیے اماں نے کہا ہے کہ آج تم سے رشتہ بنا کے جائے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پلوشا کے پاس آنے لگا، پلوشا رونے لگی۔ وہ خود بھی نروس تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا، کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ جا کر جب اس نے اسد سے یہ بات کی تو اسد اسے لعنت ملامت کرنے لگا کہ چچی غصے میں تمہاری زندگی برباد کرنے والی ہے، تمہیں انسان سے جانور بنانا چاہتی ہیں، تم کالج جاؤ، ساری توجہ پڑھائی پر دو۔ اگلے روز ولی اپنے تایا زاد اسد کے ساتھ شہر چلا گیا۔ 4 سال وہ حویلی واپس نہیں گیا۔ البتہ خانم شہر والے بنگلے میں ولی سے ملنے اور اس کے پاس رہنے چلی جاتی تھی۔ 4 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ حویلی پہنچا تو سب سے پہلی ٹکر اس کی پلوشے سے ہوئی، جسے دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں سکا۔ یہ وہی پلوشے تھی، دبلی پتلی سڑیل سی پلوشے۔ وہ اب 17 سال کی ہو چکی تھی لیکن بے حد خوبصورت بھی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی اپنی چادر میں خوب ساری کیریاں بھرے وہ حویلی کی پچھلی جانب سے آگے آئی تھی۔ جب ولی گاڑی سے اتر کر لاؤنج میں جانے کے لیے آگے بڑھا تو شاید وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس لیے ولی سے ٹکرا گئی۔ حویلی کی پچھلی جانب بہت بڑا باغ تھا، پلوشے بھی شاید اسے پہچان چکی تھی، اس لیے نظریں چراتے ہوئے اندر لاؤنج کی طرف بھاگ گئی۔ جب ولی اندر آیا تو وہ کچن میں جا چکی تھی۔ حلیہ بھی عام سا تھا، حویلی جیسی عورتوں جیسی ٹھاٹ باٹ نہیں تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے تایا سے ملا، پھر خانم سے ملا، سب سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں۔ رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو اسے لگا شاید پلوشے اسی کے کمرے میں رہتی ہے اور کمرے میں آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے روز جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ پلوشے کہاں ہے تو وہ کہنے لگی وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے، ام نے اپنا عرضی جرگے میں پیش کیا تھا کہ ام کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ دشمن کا بیٹی کو بہو بناؤ، وہ اس گھر میں صرف تمہارا نام پر زندگی گزارے گا، تم کو دوسری شادی کا حق ہے، ام تمہارا دوسرا شادی بہت جلد کروائے گا۔ یہ سن کر ولی چپ سا ہو گیا۔ پہلی ہی نظر میں پلوشے کو دیکھ کر اس کے دل کے تار بج اٹھے تھے، لیکن ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا